محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی کالی زبانوں والے، کالے دل والے، کالے کتے بھونکتے ہیں اصحاب رسول پر، ازواج مطہرات پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر۔ رب اکبر کی قسم ہے، صدیق تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اسلام کی بنیادوں کو قائم کیا تھا۔ صدیق تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے صحابیت کا شرف حاصل کیا تھا۔ صدیق تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنے بچپن کو، اپنی جوانی کو پیش کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صدیق تو وہ ہے جس نے اپنا سفر بھی، اپنا حضر بھی نبی کے نام کیا تھا۔ نبی احد میں صدیق ساتھ ہے، نبی بدر میں صدیق ساتھ ہے، نبی حنین میں صدیق ساتھ ہے، نبی ہجرت کر رہے ہیں تو صدیق ساتھ ہے، نبی مدینے میں گئے ہیں تو صدیق ساتھ ہے، نبی نے انصار سے بیعت لی ہے تو صدیق ساتھ ہے، ہر جگہ پر، ہر مقام پر صدیق ساتھ ہے۔ اور آج بھی قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جس کو بلائیں گے وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق ہے جس نے ایک اشارے پر نبی کے قدموں میں اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا۔ آج اس صدیق کو ظالم کہتے ہوئے، باغ فدن کا مجرم قرار دے کر کے ہر ایرا غیرہ شخص، دنیا کا خبیث اور خناس شخص اور آصف علوی جیسا کتا، ساجد لکوی جیسا خنزیر کھڑا ہو کر کے اس صدیق کو برا بھلا کہتا ہے، اس صدیق کو نعوذ باللہ کافر اور فاجر کہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، سن لو پوری ذریت شیعہ، او علوی کتے تو بھی سن لے، تیرا باپ ساجد لکوی بھی سن لے، اگر تم مجبور ہو صحابہ کی گستاخی کرنے پر، اگر تم مجبور ہو صحابہ کی توہین کرنے پر، اگر تم مجبور ہو صحابہ کو کافر کہنے پر، صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہنے پر، تو اللہ کی قسم ہے ہم بھی مجبور ہیں۔ ہمارا ایمان ہم کو مجبور کرتا ہے، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام ہم کو مجبور کہتا ہے، جو صحابہ کو کافر کہے ان کو کافر کہا جائے۔ اور یہ موقف اور یہ سلیقہ، یہ طریقہ میرا نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلاف کا ہے، علامہ شہید کا ہے۔ اور یہ میں نے طریقہ سیکھا ہے علامہ یزدانی سے سیکھا ہے، یہ میں نے سلیقہ سیکھا ہے اعظم طارق سے سیکھا ہے، یہ میں نے طریقہ سیکھا ہے قرآن سے سیکھا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا تو جواب میں رب تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، الا انہم هم السفہاء، اور صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والوں تم بھی بے وقوف ہو۔ اس آیت نے پوری امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے، جو صحابہ کو جو کلمات سے پکارے گا انہی کلمات سے ان کو پکارا جائے گا۔ او عارفی، او آصف علوی، تو نے صدیق کو کافر کہا، انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ نہیں، کروڑوں لاکھوں مرتبہ تجھے کافر 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 شیعہ کافر کہتے ہیں۔ اور آگے سن لیجئے، ان کی حمایت کرنے والے اور ان کو مسلم قرار دینے والے ان تک میرا پیغام پہنچا دیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی پہنچا دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص نے عام مسلمان کو جس کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں ہے، اگر اس کو کسی نے کافر کہہ دیا اور وہ حقیقت میں کافر نہیں تھا تو وہ شخص کہنے والا وہ کافر بن جائے گا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور صدیق کے ایمان کی گواہی تو قرآن دیتا ہے، اور صدیق کے ایمان کی گواہی تو رب دیتے ہیں، اور صدیق کے ایمان کی گواہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے دیتے ہیں۔ ان کو کافر کہنے والا بالاولیٰ کافر ہے، جو نہ مانے وہ اس سے بڑا کافر ہے۔ اور آگے چلیے، میں حکمران وقت کے سامنے یہ گزار رکھ دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے ان کی زبانوں کا لگام نہ دی، اگر تم نے ان کی زبانوں کو بند نہ کیا تو اللہ کی قسم ہے یہ فرزند علامہ شہید کا روحانی بیٹا علامہ ابتسام کی قیادت میں، ساجد میر کی عمارت میں انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ایسی لگام پہنائے گا کہ ان کے بچے کیا، ان کے پڑپوتے قیامت کی دیواروں تک ایسا یاد رکھیں گے کہ کوئی ایسا علامہ شہید کا فرزند آیا تھا جس نے دنیا میں صدیق کی صداقت کے ایسے پرچم گاڑے ہیں کہ ماں نے کوئی ایسا لال جنم ہی نہیں دینا جو صدیق کے پرچم کو اٹھاڑ سکے۔